بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے آج عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہے، اور چونکہ موقع ایسا ہے تو سوچا کیوں نہ آج جو ہے وہ آپ کو اسی موقع کی مناسبت سے فلسفہ قربانی کے متعلق جو ہے اپنا جو ضعیف قسم کا نالج ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ آج فلسفہ قربانی کو سمجھنے کے لیے دوستو سب سے پہلے ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی ہسٹری کے متعلق معلوم ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قربانی کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے دوست تھے، یعنی کہ خلیل اللہ ان کا لقب تھا۔ تو اللہ پاک اپنے دوستوں سے، اپنے پیاروں کو اتنا ہی آزمائش میں رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی پہ بھی بہت آزمائشیں رہیں۔ تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے دوستوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا جو تھے وہ کافی سال جو ہے اولاد کے لیے اللہ پاک سے دعائیں کرتے رہے، اور جب بہت سالوں کے بعد جب اللہ پاک نے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام سے نوازا، اور ساتھ ہی حکم ہوا کہ جی جو ہے وادی غیر زدہ میں آپ حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ حکم ربی تھا، ان کو چھوڑ کے آنے کے بعد فلسطین میں آباد ہوئے، اور کچھ روایات بتاتی ہیں کہ 8 سال بعد، کچھ روایات میں آتا ہے کہ جی 12 سال کے بعد دوبارہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جائیں اور اپنے جو ہے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے میری راہ میں قربان کر دیں۔ چونکہ حکم ربی تھا تو دوبارہ جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات ہوتی ہے، اور بچے کو پیشانی کو چومتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو اس میں انہیں بتاتے ہیں کہ آج جو ہے میرے دوست کے گھر دعوت ہے، تو اسماعیل علیہ السلام کو آپ تیار کر دیں، اور ایک چھری اور ایک رسی کا بھی بندوبست کر دیں۔ آپ لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے انہیں جو ہے وادی مینا کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس دوران شیطان جو ہے وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے جی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام جو آج اتنے عرصے بعد آئے ہیں اور رسی اور آپ سے چھری لے کے گئے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کو کہاں لے کے گئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ کیا کہہ رہے ہو، یہ تو کئی سال کی ہماری التجاؤں اور دعاؤں کا بعد اللہ پاک نے ہمیں نوازا ہے، اور کہیں تم شیطان تو نہیں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے اور وہ اللہ کے حکم کو بہتر جانتے ہیں، اپنے دوست کے حکم کو وہ بہتر جانتے ہیں، لہذا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر میرا ایک اولاد، میری 1000 اولادیں بھی ہوتی، 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو میں اللہ کی راہ میں حکم ربی پہ قربان کر دیتی۔ اب شیطان سمجھ جاتا ہے کہ یہاں جو ہے وہ کام نہیں بننا، تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس میں خدمت میں پہنچتا ہے اور جا کے کہتا ہے جی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والد جو ہیں آپ کو رسی اور وہ لے کے ہیں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو آنکھوں سے شہد ٹپک رہا ہے، اور کہیں تم شیطان تو نہیں؟ اور اگر میرے اللہ کا حکم ہے تو یہ تو اسماعیل کی ایک جان ہے، 1000 جانیں بھی ہوتی، میرے جسم پہ جتنے بال ہیں 1000 جانیں بھی ہوتی، میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اللہ کو راضی کرنے کے اور بھی بہت طریقے ہیں، آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اپنی اکلوتی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربانی کرنے جا رہے ہیں۔ تو وہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلے جاؤ یہاں سے۔ اور قرآن کریم اس واقعے کو بہت کلیئر بیان کرتا ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ فلما بلغ معہ السعی، حضرت ابراہیم علیہ السلام وادی مینا میں چلتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ بیٹا دیکھو مجھے اللہ پاک، مجھے خواب میں حکم ربی ہوا ہے، اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔
پوچھ کون رہا ہے خلیل اللہ، سبحان اللہ. پوچھ کس سے رہے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام سے، ذبیح اللہ سے. وہ کہتے ہیں کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا فنظر ماذا ترا، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ. کہتے ہیں یا ابا تفعل ماذا تؤمر ستجدونی انشاءاللہ مع الصابرین. اے والد صاحب، اے میرے ابا، دیکھ لیجئے آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں اور آپ جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اس کو پورا کریں اور مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ہاں دوستو، آج ہم قربانی کا مقصد بھول گئے ہیں. ہمیں یہ تو یاد ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں قربانی کرنی ہے، بڑی سے بڑی جو صاحب استطاعت ہیں اس کے مطابق کرنی ہے. کیا خوب کسی نے کہا ہے، جانور کو ذبح کرنا جو ہے وہ سنت ابراہیمی ہے اور نفرتوں کو ذبح کرنا سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سنت ابراہیمی جو ہے وہ صاحب استطاعت پہ فرض ہے اور سنت محمدی کے لیے صاحب ظرف ہونا لازمی ہے. تو آپ کو لیے چلتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے واقعے کی طرف. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ لٹا دیتے ہیں. وادی منی ہے. اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو جان اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، مجھے رسی سے جکڑ لیجئے تاکہ میں آپ کو حکم ربی پورا کرنے میں دقت نہ آئے اور مجھے قربان ہونے میں تکلیف نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کوشش کرتے ہیں، چھری نہیں چل رہی، پتھر پہ مارتے ہیں کہ چھری نہیں چل رہی. چھری اللہ پاک سے کہتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ چھری کیوں نہیں چل رہی؟ تو وہ کہتے ہیں اگر کیا خوب کہا ہے، آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. کہ جس طرح اے چھری کہہ دے میرے محبوب سے کہ جس طرح آگ آپ کو نہیں جلا سکی، یہ چھری بھی اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹے گی. ابراہیم علیہ السلام بہت زور سے جو ہے وہ چھری چلاتے ہیں. حکم ربی تھا، چھری چلتی ہے، خون نکلتا ہے، خون زمین پہ بہتا ہے. آنکھوں سے پٹی ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا نظارہ دیکھتے ہیں، نظارہ ہی چینج ہے. ایک طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں اور دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام جہاں لیٹے ہوئے تھے وہاں ایک دمبا جو ہے ذبح ہوا ہے اور ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں. یہ منظر دیکھنا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے نکلتا ہے اللہ اکبر. جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی، وہ جذبہ، وہ نیت ہم لوگوں کو جو ہے اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، مسلم امت کے لیے ایک سنت بنا دی، ایک سنت ابراہیمی جو کہ قیامت کے روز تک ہم لوگ کریں گے. دوستو اصل مقصد یہ سارا واقعے کا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اصل ہم لوگوں کو بکرے، گائے، اونٹ ذبح کرنے تو یاد رہے، لیکن ہمیں وہ اصل مقصد جو اللہ پاک نے زندگی میں ہمیں بتایا ہے کہ جی آپ نے اپنی قیمتی ترین چیز کو قربان کرنا ہے. میسج تھا نا ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھرو کہ اپنی عزیز ترین چیز کو قربان کر دیں. تو عزیز ترین چیز ہمیں یہ سبق ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے کہ ہمیں جو اپنی عزیز ترین چیزیں ہیں وہ زندگی میں فی سبیل اللہ جو ہے وہ خرچ کرنی ہے. یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم اس پہ عمل پیرا ہوں گے. اور ایک پبلک سروس میسیج دوستو آخر میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں کہ یہ ہم لوگوں پہ فرض ہے. میں چونکہ تقریباً 16 سال جو ہے وہ میں اوورسیز جاب کی
تو ابھی اس سال یہ میرا پہلا سال تھا یہاں قربانی کا. میں نے لوگوں کو بھی دیکھا کہ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جب قربانی کرتے ہیں تو ان کا جو ویسٹیج ہے, جو ان کا ذبح ہونے کے بعد جو ان کے ہمارا ویسٹیج جو نکالتے ہیں ان کو ہم پراپر ڈسپوز آف کریں. اگر کوئی سسٹم نہیں ہے تو کم از کم ایک بیگ اپنا, جس طرح ہم لوگ ساری تیاری کرتے ہیں بکرے کے لیے, اس کے لیے گھاس لیتے ہیں, یا قربانی کے لیے اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں, اسی طرح قربانی کے بعد ویسٹیج کو ڈسپوز آف کرنا ہماری ذمہ داری ہے. آج کل موسم برسات ہے تو بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہو سکتا ہے. تو میرا ایک میسیج تھا, ایک میری رائے تھی, ایک میری پرسنل اوپینین تھی کہ ہم لوگوں کو, ہمارے تقریباً صفائی والے آتے ہیں, کچرا اٹھانے کے لیے آتے ہیں, تو کائنڈلی ان کی بھی ہیلپ ہو جائے گی. اس کو پراپر جو ہے وہ رسی سے بند کریں, کسی بیگ میں ڈال لیں اور اس کو پراپر بند کر کے پراپر ڈسپوز آف کیا جائے, تاکہ جو ہے بیماریاں اور ان چیزوں سے بچا جا سکے. امید کرتا ہوں دوستو آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا. تو اگر آپ کو میرا ویلاگ, میری کاوش پسند آئی ہو تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر